اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے دوستو اور پیارے بھائیو، دنیا میں جہاں جہاں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو نیک کمال نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام دوست بھائیوں سے گزارش ہے، عرض ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو اس کا بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے خاوند کی ناشکری کے بیان میں ایک کفر کا دوسرے کفر سے کم ہونے کے بیان۔ حدیث نمبر 29 بخاری شریف سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ فصل ایمان کا بیان، بیان نمبر 29۔ اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، وہ امام مالک سے، وہ زید بن اسلم سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں، اللہ اکبر، توبہ، جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ، اے دونوں کے جانوں کے سردار، اے اللہ کے پیارے حبیب، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں کہ میں نے خاوند پر یہ احسان کیا، خاوند پر یہ کام کیا، خاوند پر میں نے بڑا احسان چڑھایا، اس کو کھانا دیا، اس کے کپڑے دھوئے۔ یہ ہے ناشکری کی باتیں۔ اگر ایک عورت خاوند کے کام کرنے پر ناشکری والی باتیں کرتی ہے، اگر تم عمر بھر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ ہے میاں بیوی کا آپس میں رہن سہن اور دنیا کے معاملات میں کام کرنے کا طریقہ۔ اگر ذرا بھی بیوی کام میں خاوند کی کوتاہی کرتی ہے، اس کو اپنی احسان جتلاتی ہے، اپنے کام جتلاتی ہے کہ میں نے فلاں آپ کے ساتھ یہ احسان کیا، فلاں آپ کے ساتھ یہ بھلائی کی، تو وہ سراسر اس کی اچھائیوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے اس کو اس کا اجر جو ملنے والا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے خاوند کی ناشکری۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اچھی تلقین کریں، اچھا سبق دیں۔ اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت اس کو یہی تلقین کریں، اس کو یہی سبق دیں کہ جو ماں باپ کو فرض بنتا ہے کہ بیٹا گھر میں اپنے جانے کے بعد اپنے خاوند کی خدمت کرو، نیک عمال کرو، نیک کام کرو، خاوند کو اف تک نہ کہو۔ جب اللہ پاک کی طرف سے خاوند کو مجازی خدا کا درجہ دیا گیا ہے تو عورت کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے کہ اس جہنم کی آگ سے بچے جس کا ایندھن پتھر ہے، تو وہ پتھر بھی سن کر اس جہنم کی آگ سے ڈر کر رو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں
قبر کے عذاب سے بچائے، دوزخ کی آگ سے بچائے، نیک اعمال نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں جس کے حقوق بنتے ہیں، اگر بیوی کا حقوق بنتا ہے کہ خاوند کی خدمت کرنا، اچھے صلے سے اچھا صلہ پائے خاوند کی خدمت کر کے، خاوند کا جہاں تک بنتا ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی اور پرورش کرے، ان کو کھانا لا کر دے، ان کے لیے مزدوری کرے، کلمہ حق پر قائم رہے۔ اللہ پاک ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اسی طرح نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر دوست بھائیوں کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔